السلام علیکم۔ لیکچر 14 اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر ہم دیکھیں گے تعارف قرآن کریم۔ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے ہے، معنی پڑھنا، تلاوت کرنا، جمع کرنا۔ یہ انڈر لائن کیجئے گا آپ۔ قرآن مبالغے کا سیغہ لفظ کو کہتے ہیں جو عربک میں یوز ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ یہ کتاب شک و شبے سے بالا تر، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن۔ کروڑوں لوگ اسے روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، لاکھوں حافظ اس کا روزانہ ورد یعنی یاد کرتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کی تلاوت کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے خود اس کا نام قرآن رکھا، یعنی قرآن لفظ کس نے دیا قرآن کو، یہ انڈر لائن آپ کریں گی، اللہ نے رکھا یہ نام۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یہ تو آپ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی ایج پہ پہنچے ہیں، اس وقت آپ مکہ مکرمہ سے باہر غار حرا میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کئی دن تک قیام کرتے۔ زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر اور مراقبے میں گزرتا۔ پھر ایک دفعہ جب یعنی 40 کے پورے ہوئے اور 41 میں گئے ہیں تو غار حرا میں تشریف لے گئے تھے مراقبے کے لیے کہ اچانک غار کی تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ حضرت جبریل امین غار کے دہانے پر ظاہر ہوئے ہیں اور کہا کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے کہا پھر پڑھیے۔ پھر یہ پڑھایا آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اب انڈر لائن کر لینا آپ نے، پہلی وحی کون سی تھی، کیا الفاظ تھے پہلی وحی کے۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ پڑھی ہیں۔ یہ وحی کا آغاز تھا اور نبوت کا اعلان تھا، یہ آیات کا آنا۔ پھر اس واقعے کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، پورے جسم پر کپ کپی طاری تھی، یعنی ایک بہت انوکھا واقعہ تھا نا، جبریل امین کا تشریف لانا، اس طرح سارے معاملات ہونا۔ گھر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ طبیعت ذرا سنبھی تو آپ نے حضرت خدیجہ طاہرہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ مجھے جان کا خوف ہے۔ ام المومنین نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو موت کیوں دے گا، جبکہ آپ تو یتیموں، بے نواؤں اور مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں جو تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے واقعہ سنتے ہی پکار کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے مکہ والے آپ کو شہر سے نکال دیں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی وحی کے بعد حالات اور واقعات کے مطابق کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2، کبھی 10، کبھی پوری سورہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز کے ہو گئے۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا سن 10 ہجری میں، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ سارا جزیرہ نما عرب اسلام قبول کر چکا تھا، مخالف قوتیں دم توڑ چکی تھی، حق کا پیغام اور اسلام کا نظام ہر طرف پھیل گیا تھا، حتیٰ کہ وقت آ گیا کہ تکمیل دین کا اعلان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا قصد کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروایا جا سکے۔ آخری حج کا اعلان، سارے جزیرے عرب سے مسلمان آ گئے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے وہاں پر۔ اس حج کے دوران آپ نے 9 ذی الحج کو انڈر لائن کیجیے گا، اس ڈیٹ کو، ایک 1.25 لاکھ کا ورڈ بھی، ایک 9 لاکھ۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے جامع منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس پر تمام لوگوں نے جواب دیا نعم، ہاں
اے اللہ کے رسول، آپ نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ صرف اردو میں یاد کریں گے آپ، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے گا کہ کیا ہوا تھا، خطبہ دیا، کون سا خطبہ تھا، صحابہ کو مخاطب کر کے آپ نے کیا فرمایا۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کی خوشخبری دی گئی۔ یہ آیت آپ کو لازمی یاد کرنی ہے۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر دیا۔ یہ آخری آیت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن یعنی 81 ڈیز جو ہیں زندہ رہے۔ انڈر لائن کیجئے گا، 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اب قرآن کی ترتیب، ظاہری بات ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب نزولی تھی اور ترتیب سے تھا، لیکن اب جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دیا وہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیف کا معنی بتائی ہوئی، انڈر لائن کریں گے آپ۔ یہ توفیق نہیں ہے، لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ توقیف ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ہر آیت ہر صورت کی ترتیب بتائی ہے۔ پھر نزول قرآن 2 ادوار میں ہوا پورا، مثلا ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ ٹوٹل پیریڈ 22 سال 2 ماہ 22 دن ہے، انڈر لائن کیجئے گا۔ مکہ سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے وہ مکی دور کہلاتا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اس کی ابتدا 17 رمضان 41 نبوی سے ہوئی جو 1 ربیع اول اور 54 نبوی تک جاری رہا۔ اب یہاں نبوی کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ 13 سال 5 ماہ اور 13 دن ہے، مکی دور ہے یہ۔ دوسرا حصہ ہجرت مدینہ، یہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو ختم ہوا اور کل 9 سال 9 ماہ 9 دن کا عرصہ تھا۔ اس عرصے میں جو آیات نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ اب یہاں نا رک کر آپ تھوڑا سا نبوی اور ہجری کا فرق جان لیں۔ میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایونٹس ہیں نا ان کو نبوی دور کہا جاتا ہے۔ مثلا 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا، 6 میں یہ ہوا، 7 نبوی میں یہ ہوا، 8 میں یہ ہوا، پھر ہجرت مدینہ ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جتنے آپ کے معاملات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، ان سب کو ہجری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ کافی بڑی مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ مکی صورتیں چھوٹی، مختصر، یا ایھا الناس کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، تمام انسانیت کو خطاب۔ مکی صورتوں کے جو ٹاپکس ہیں اس میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت ہے، پھر نبیوں اور رسولوں کے قصے ہیں، کفار اور مشرکین کو عذاب کی دھمکیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، اہل ایمان کو جنت کی بشارت ہے۔ مدنی دور کی خصوصیات، مدنی صورتوں کی خصوصیات، لمبی صورتیں ہیں، زیادہ خطاب یا ایھا الذین آمنو، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، عائلی زندگی یعنی جو گھریلو زندگی ہے، نکاح، طلاق، معاملات، حدود، قصاص، حدود اور قصاص یعنی جو سزائیں وغیرہ اسلام نے مقرر کی ہیں، یہ احکامات ہیں۔ سیاسی، معاشرتی زندگی کے احکامات ملتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکامات بھی ہمیں یہاں سے ملتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو دونوں ادوار ہیں، دونوں طرح کی صورتیں ہیں، ان کی خصوصیات آپ کو رٹی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ عموماً شارٹ کوسچن میں اس طرح کی چیزیں پوچھ لیتے ہیں۔ پھر اسماء القرآن یعنی قرآن کے نام کیا ہیں۔ قرآن نے خود اپنا تعارف الکتاب سے کروایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے۔ 55 نام علماء نے لکھے ہیں قرآن سے ہی لے کر، مثلا کون کون سے ہیں، اب آپ یہ کچھ نام یاد کر لیجئے گا: الفرقان، النور، المجید، الذکر، برہان، تنزیل، بشریٰ، عزیز، حکیم، موعظہ اور شفا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی، روشنی اور ہدایت والی، عزت اور بزرگی والی، یاد دلانے والی، واضح دلیل یا حجت، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، خوشخبری دینے والی، عزت والی، حکمت و دانش والی، نصیحت والی، روح اور اخلاق کے لیے پیغام صحت۔ یہ اب آپ نے اس کے میننگ بھی یاد کرنے ہیں۔ پھر تقسیم ہے قرآن کی 30 پارے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو 30 پاروں کی تقسیم ہے نا، یہ اللہ نے نہیں کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعد والوں نے اپنی سہولت کے لیے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 30 جز میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کو 30 دن میں ختم کرنا ہے نا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم ختم کریں تو 30 دن میں۔
اس لیے انہوں نے اس کے 30 پارے بنا دیے۔ 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں یعنی احزاب، 6666 آیات ہیں، انڈر لائن کر لیں گے ان سب کو، 540 رکوع ہیں، حروف آیات کی تقسیم ان کو اب آپ اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کی طویل ترین سورہ بقرہ، 40 رکوع ہیں، انڈر لائن کریں گے سب سے طویل سورہ کون سی ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، سورہ والعصر بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، 3 آیات ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہم قرآن کا انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی جمع اور تدوین جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے۔ مثلاً 3 ادوار ہیں جمع اور تدوین کے۔ نمبر 1 عہد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عہد صدیقی ہے، پھر عہد عثمانی ہے۔ مثلاً عہد نبوی میں کس طرح سے قرآن اکٹھا کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ہی دفعہ نہیں آیا ساری آیات ایک ہی دفعہ جبریل امین لائے، نہیں، 23 سال کے عرصے میں کوئی آیت کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی، آپ زبانی اسے پڑھ کر سناتے اور صحابہ سنتے بھی، اور کچھ صحابہ کی ڈیوٹیز تھیں کہ وہ لکھتے تھے۔ قرآن کی کتابت کا سب سے پہلے شرف خالد بن مسعود کو حاصل ہوا، انڈر لائن کیجئے۔ بہت سے صحابہ ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً قرآن کی جو وحی تھی اس کی کتابت کی سعادت نصیب ہو رہی تھی، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتبین وحی کی مکمل تعداد اور کیا ہے، کتنے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 26 اور بعض کہتے ہیں 42، یعنی 42 اور 26 کے قریب صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ جب وحی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں یا کہیں مسجد نبوی میں موجود ہیں تو فٹافٹ وہ اس کو لکھتے تھے، سنتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ اب اس میں سے امپورٹنٹ خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین ہیں، ان کے علاوہ حضرت زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، عمر بن العاص ہیں، یہ عمروں نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، حضرت امیر معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ سامان کتابت نہایت کم دستیاب تھا، کاغذ بھی سرزمین عرب میں درآمد نہیں ہوا تھا، چنانچہ لکھنے کے لیے کھجور کے پتے، اونٹ کے شانے کی ہڈیاں، یہ اب انڈر لائن کرنے والی بات ہے کہ کتاب کم، کاغذ کم تھا، تو ہرن کی کھال، پتھر کی سلپس وغیرہ استعمال ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھواتے تھے نا آیات، تو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد، فلاں سورہ کے اندر، فلاں سورہ کو فلاں سورہ سے پہلے، فلاں سورہ کے بعد لکھے، یہ ساری ترتیب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جامع القرآن ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، صرف زبانوں اور سینوں میں نہیں، تحریری شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس کو بس ریٹن حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ نہیں تھا کہ یہ لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے۔ یعنی ایک رائے یہ ہے، ایک رائے تو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا کہ یہ اونٹ کے شان اور ہرن کی کھال نہیں، اللہ نے جب قرآن کے بارے میں کہا ہے نا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کا پورا ارینجمنٹ کر کے گئے۔ وہ کیسے؟ صحابہ نے اس کو یاد کیا زبانی اور لکھا، اور لکھ کر یہ موجود بھی تھا، یعنی قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ کچھ رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ لکھا ہوا تو تھا لیکن لکھے میں کتاب نہیں تھی بلکہ وہ سکیٹرڈ تھا، کھجور کے پتے، اونٹ کے شانے، ٹھیک ہے۔ قرآن بتاتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قابل قدر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ احادیث سے یعنی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے لکھے ہوئے حصوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں صندوق رکھوا دیا تھا۔ صحابہ لکھی ہوئی آیات جو ہیں باحفاظت وہاں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بار اب دونوں رائے میں نے آپ کو بتا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو لکھا نہ جا چکا ہو۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مختلف تحریریں ہیں، مختلف صحابہ کے پاس تھیں، ایک کتاب کی شکل نہ تھی، لیکن وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حفاظت کا پورا بندوبست کر کے گئے تھے، کتاب موجود تھی، سکیٹرڈ نہیں تھی، ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی تھی، کتاب کی شکل میں تھی۔ پھر عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو پورے اسلام میں، پورے عرب جو تھا نا، عالم عرب،
عالم اسلام، وہاں بغاوت کھڑی ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی وہ باغی کون تھے؟ یہ نئے ہونے والے مسلمان، اور اندر سے کچھ لوگ جو منافقین تھے، اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہیں ان باغیوں کے خلاف خون ریز جنگیں لڑنا پڑی. ان میں سب سے زیادہ خون ریز جنگ یمامہ تھی، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. اس میں 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے. یہ انڈر لائن کر لیں کون سی جنگ تھی، کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، یہ جو قرا یعنی قاری شہید ہوئے، سب کو بہت صدمہ ہوا، لیکن حضرت عمر نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ بڑا اہم تھا. حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ قرآن کو فوراً کاغذ کے سینے میں محفوظ کر لینا چاہیے، ورنہ قرآن کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو کام آپ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں کیسے کروں. لیکن حضرت عمر اپنی بات پر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر اس بات پر راضی ہو گئے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا گیا. صحابہ میں قرآن مجید کے قاری، عالم اور حافظ حضرت زید بن ثابت انصاری بھی تھے. وہ کاتب وحی بھی تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان المبارک میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ کو سنایا بھی تھا. چنانچہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے بلوا کر یہ کام ان کے سپرد کیا. یعنی کن کے سپرد کیا؟ زید بن ثابت انصاری، کاتب وحی. آخری عمر میں آپ نے ان کو قرآن سنا، ٹھیک ہے، یعنی حافظ بھی تھے بہت بڑے. چنانچہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ وہ کام کیسے کرنا چاہتے ہیں جسے رسول نے نہیں کیا. لیکن صحیح بخاری کی روایت یعنی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے سینوں کو کھول دیا تھا. اب حضرت زید نے بڑی محنت اور تحقیق سے کام لے کر قرآن کی مختلف تحریروں کو جمع کیا، کاغذ پہ منتقل کیا. پورا قرآن 30 قراصات یا 30 اجزاء میں جمع کیا. یہ اجزاء صحیفوں کی شکل میں تھے. یہ صحیفے حضرت ابوبکر کے پاس تھے. ان کی وفات ہوئی، حضرت عمر کے پاس آئے. ان کی وفات ہوئی تو امیر المومنین حضرت حفصہ کے پاس بطور امانت رہے. اب یہ ساری آپ کو نا ایونٹس 1 بائی 1 ناموں کے ساتھ، ڈیٹس کے ساتھ، اگر کہیں پہ موجود ہیں ڈیٹس تو یاد ہونی چاہیے. پھر حضرت عثمان کا کارنامہ ہے. حضرت عثمان کے عہد میں اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہو گئی تھی. بے شمار لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے تھے. چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت میں اختلاف ظاہر ہونا ایک فطری بات تھی. اس کے علاوہ عربوں میں بھی قرأت کا اختلاف موجود تھا. قرأت مین کے ایکسنٹ، جیسے آپ دیکھیں نا ہمارا پنجابی کے اندر کتنے ایکسنٹ ہیں، کتنے شیڈ ہیں. لاہور کی پنجابی اور ہے، پنڈی کی پنجابی اور ہے. تو قریش کی لغت اور تھی، اور دیگر جو قبائل ہیں ان کو کسی اور ڈھنگ سے الفاظ کو ادا کیا کرتے تھے. انہی دنوں میں حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا کے محاذ پر ایک جنگ میں شریک تھے. وہاں انہوں نے عرب کے مختلف قبائل میں قرآن مجید کی قرأت کا جو اختلاف دیکھا تو گھبرا اٹھے. اسی سال جب وہ حج کے لیے حجاز واپس آئے تو مدینہ میں خلیفہ سے بھی ملاقات کی. یعنی یہ جو مختلف جو جنگ ہوئی ہے اس موقع کے اوپر یہ معاملہ ہوا، اور ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا. ان سے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو. پھر حضرت زید بن ثابت کا دوبارہ تقرر ہوا ہے. حضرت عثمان نے صحابہ سے مشورے کے بعد اس تجویز سے اتفاق کیا. یعنی آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی، مختلف قبائل کا جھگڑا ہوا تھا، تو اب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے حذیفہ بن یمان نے سارا کہا. یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ایکسنٹ میں اتنا ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسنٹ صحیح ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا ایکسنٹ صحیح ہے. تو حضرت زید بن ثابت نے کو دوبارہ حضرت عثمان نے بلایا، صحابہ سے مشورہ کیا قرآن کو قریش کی قرأت پر. یعنی جو ایکسنٹ ہے نا، بیسٹ ایکسنٹ قریش کا جو ایکسنٹ ہے لینگویج، اس پہ کہا کہ یہ لینگویج سب سے بہتر ہے. ان کی سربراہی میں، زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک مجلس تشکیل دی. حضرت ابوبکر کے عہد میں تیار کیے ہوئے مصحف کو حضرت حفصہ سے منگوایا اور 7 نسخے تیار کیے گئے. ان 7 نسخوں کو اسلامی حکومت کے 7 صوبوں کے صدر مقامات پر بھجوا دیا گیا. حضرت عثمان نے یہ حکم بھی دیا کہ آئندہ تمام لوگ انہی نسخوں کے مطابق قرآن مجید لکھیں اور انہی سے تلاوت کریں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی. اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، کیا کیا گیا، کیسے کیا گیا، کیسے منگوایا گیا. پھر جامع القرآن کا لقب آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیچھے جو ہے نا، پچھلے پیج پہ رسول اللہ خود جامع القرآن ہے، اب یہاں پھر جامع القرآن ہے. یہ بڑی کنفیوژن سی ہے.
آپ کی بک میں شروع سے ہی یہ کوئی کلیئر نہیں کرتا کہ جامع القرآن کا لقب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر حضرت عثمان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مانگے، آپشنز لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ان کو ٹک کر دیں، اگر حضرت عثمان کا نام ہے ان کو ٹک کر دیں، اگر کچھ نہیں ہے تو دونوں لکھ دیں، پہلے وہ ہیں دوسرے یہ ہیں۔ حضرت عثمان کی اسی خدمت کی بنا پر انہیں جامع القرآن کا لقب دیا گیا، لوگوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کرنے والے۔ حضرت عثمان کا امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے قرآن میں لفظی اختلافات کا خاتمہ کیا۔ پھر اعراب اور نقطے وغیرہ ہیں، چونکہ عرب جو ہیں اہل زبان تھے، شروع میں اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن کے الفاظ پر اعراب یا نقطے لگائے جاتے، لیکن جب اجمی اقوام، اجمی نہیں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئیں تو اب ظاہری بات ہے کہ قرآن بڑا مشکل تھا، اعراب اور نقطوں کے بغیر کیسے قرآن پڑھتے، چنانچہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں انڈر لائن کیجیے گا کس کے دور میں اس طرف توجہ مبذول کی گئی، اور مشہور نحوی خلیل بن احمد اور بعض علماء کے نزدیک یحییٰ بن یعمر نے یہ ضرورت پوری کر دی۔ اس طرح قرآن مجید ہر قسم کے تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کو بہت اچھی طرح یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیت بچے لکھتے ہیں، جو الذکر ہے نا، اس کی جو ڈکٹیشن ہے املا، اس کو ذرا دھیان میں رکھ کر دیکھیں گے کیسے الذکر لکھنا ہے، لہو لحافظون، لحافظون کو دیکھیں کیسے اس کی ڈکٹیشن لکھنی ہے۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ پھر قرآن کی مزید خصوصیات اور امتیازات ہم دیکھتے ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں، بے مثل کتاب ہے نا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے بے مثل کتاب، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور جن اسی بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ اس کی مانند نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یعنی اگر وہ سارے جو ہیں قرآن کے بارے میں لے آئیں۔ ہم دیکھ رہے تھے بے مثل کتاب میں یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ اس کی مانند نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے مددگار ہو جائیں، یعنی اس قرآن کی مانند کوئی قرآن۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں کوئی لکھ کے لے آئے تب بھی نہیں لا سکیں گے۔ یہ چیلنج ہے نا قرآن کا، جو اس نے اپنے نزول کے ساتھ ہی اپنے مخاطبین کے سامنے رکھا، جن کو اپنی زبان دانی پہ بہت زیادہ ناز تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری چیلنج یہ دیا کہ چلو قرآن نہیں لا سکتے، اس کے مقابلے میں 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو چلو ایک صورت ہی بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ بنا لو، سورہ نساء آل عمران بنا لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی سورہ، قل هو اللہ احد، سورہ والعصر، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، 3 آیتوں کے برابر، جاؤ کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں انہوں نے کوششیں بھی کی، یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئیں، لیکن وہ اتنی مضحکہ خیز تھی کہ وہ ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قبول عام نہ پا سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا محفوظ کلام ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن تو لاکھوں آدمیوں سے سیکھا، اور پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، یعنی ریٹن شیپ میں بھی آیا ہے، سینہ بسینہ بھی آیا ہے۔ پھر شک و شبے سے بالا تر ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کے تضاد سے، اختلاف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ پھر عزت اور ذلت کا معیار ہے، قرآن مجید نے اقوام کی عزت اور ذلت، ترقی اور تنزلی کا معیار بتایا، یعنی ترقی اور تنزلی، عروج اور زوال جسے آپ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو قرآن کی احکامات پر دل سے عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت اور کامرانی دیتا ہے، اور جو قومیں اس کتاب کو پس پش ڈالتی نہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیتی ہیں۔ پیٹھ پیچھے ڈالنے سے مراد یہ محاورتاً یوز ہوا ہے، یعنی اس کے احکام اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتی، دنیا آخرت میں ناکام اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے اکثر قوموں کو بلند اور سرفراز کرتا ہے، جبکہ دوسری قوموں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ عزت دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ پیارا شعر کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
یعنی تارک قرآن ہو کر تم نے کیا پایا؟ خواری ہی پائی ہے۔ پھر کتاب انقلاب ہے، یہ واحد کتاب ہے جس نے انسانی تاریخ کے دھارے رخ بدل دیا، عربی عجمی اقوام کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، ایک نئی تحریک پیدا ہوئی، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اور 1400 سال سے یہ فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ عطا ہوا ہے۔ یہ اپنے الفاظ، معنی اور انداز بیان کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ قرآن نے عرب کے تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک صورت بنائیں، لیکن ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی نہ کوئی بنا سکا۔ کسی انسان کے بس میں نہیں کوئی کلام ایسا بنا سکے۔ پھر عالمگیر تعلیمات کی حامل کتاب ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس کی تعلیمات زمان و مکان کی محدودیت میں نہیں ہے، جنات کے لیے بھی تعلیمات ہے، ذکر للعالمین ہے۔ پھر دل کی گہرائیوں میں اترتی ہیں الفاظ اور معنی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو تم اس کو اللہ کے خوف سے دبا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب قرآن کا جو اسلوب ہے، جو بیان ہے، قرآن جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اتنا زبردست ہے، اتنا ڈیفرنٹ ہے، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس میں بہت اہم بات کہ اس کی زبان زندہ کی زبان ہے۔ آج بھی کروڑوں انسان عربی زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ دنیا کی جو فیمس ترین زبانیں ہیں ان میں سے ایک عربک بھی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ ختم ہو چکی ہیں، اب ان کی ٹرانسلیشنز چل رہی ہیں آگے نا، ان کی اصل زبانیں متروک، یعنی متروک جن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کی جو زبان ہے نہ ختم ہونے والی زبان ہے۔ پھر تربیت اور تزکیے کی ضامن ہے۔ ہر زمانے میں قرآن نے دلوں کی تطہیر کی، سیرت اور کردار کا تزکیہ کیا، جذبات اور خواہشات کو بہتر بنایا۔ اس کی تلاوت سے نہ صرف قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے بلکہ قاری کو بھی عزم و یقین ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے۔ چنانچہ ابن مسعود کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ مجھے قرآن سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بلائیں گے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا بس بس بس، آپ کی آنکھیں اشک بارتی، یعنی آنسو آ رہے تھے۔ اور مشہور مفسر لکھتے ہیں ابن کثیر، صحابہ کی اثر پذیری یعنی قرآن سن کر جو ان پر اثر ہوتا تھا کہ وہ نہ چیختے تھے، نہ تکلف سے کام لیتے تھے، بلکہ سکون، طمانینت، ادب، خشیت میں اتنے نمایاں تھے کہ اس خصوصیت میں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی، حدیث میں ہے قرآن فتنے کے زمانے میں ذریعہ نجات، فتنوں اور جھگڑوں کا فیصلہ، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات، بعد میں ہونے والی باتوں کی خبر ہے اس کے اندر۔ پھر یہ دو ٹوک بات ہے، یعنی دل لگی نہیں ہے۔ پھر خدا کی مضبوط رسی ہے، حکمتوں سے لبریز ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، علماء کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا، اسے کتنا ہی پڑھو سیری نہیں ہوتی، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس نے اس پر عمل کیا اجر پایا، جس نے اس راہ کی طرف دعوت دی سیدھی راہ کی طرف دعوت دی، جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں، آگے پھر قرآنی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ قرآنی آیات کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے کہ جسٹ آپ نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے با محاورہ، اس کی تفسیر وغیرہ نہیں آپ نے کرنی، ٹھیک ہے؟ لیکن میری آپ کی سجیشن یہ ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ پہلے یاد کیجئے اور لکھنے وقت آپ اس کو لکھیے، یعنی با محاورہ لکھیے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔